پاکستانی حکومت اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے اس کے خلاف اپوزیشن جماعتوں نے ابھی تک کیا کردار ادا کیا؟ رانا صاحب، گٹھ جوڑ بہت ہوئے، بیٹھکیں بہت ہوئیں، رابطے بہت ہوئے، لیکن سب کے سب بے سود گئے۔ حکومت کے خلاف کوئی منظم حکمت عملی اپوزیشن بنانے میں اب تک ناکام رہی ہے، لیکن اب دوسرا طریقہ کار کیا اپنایا جا رہا ہے جس سے حکومت کو اپوزیشن زیر کرنے کی کوششوں میں؟ دیکھیں، میری اطلاع کے مطابق اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ان کے 4 رابطے آپس میں ہو چکے ہیں۔ ان 4 روابط میں اہم کردار ان لوگوں نے ادا کیا جو ماضی میں بھی ان کے درمیان صلح سے لے کر دیگر معاملات میں اہم ترین ثالثی کا رول ادا کرتے تھے۔ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون میں آپس میں تھوڑے سے اختلافات تھے، لیکن وہ اختلافات جو ہے انہیں دور کرنے میں ایک سابق چیئرمین سینٹ جو ہے اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور ان میں آپس میں کافی حد تک دوبارہ معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں۔ جس کے بعد مولانا فضل الرحمان، اسفر یار ولی، محمود اچکزئی سمیت اور دیگر جو گروپس ہیں ان نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے۔ اب اس ٹف ٹائم کو دینے کے لیے 3 آپشن جو ہے اپوزیشن جماعتیں اس پر کام شروع کر دیا۔ نمبر 1، اپوزیشن جماعتیں سمجھتی ہے کہ مہنگائی تو ابھی نہیں ہوگی، لیکن اپوزیشن جماعتیں کرونا وائرس جو ہے اس میں ہسپتالوں کی صورتحال، حکومت سے ناراض ڈاکٹر، حکومت سے ناراض وہ مکاتبہ فکر کے لوگ جن کو جو کہتے ہیں ہماری فوری دکانیں کھولیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے دفاتر کھولیں، وہ مزدور لیڈر جو شاید خود کام تو نہیں کرتے لیکن مزدوروں کے لیڈر بن کر سیاست کرتے ہیں، ان کو پہلے استعمال کیا جائے گا۔ آئندہ آنے والے 8 سے 10 دنوں میں، یاسر جو میں بتا رہا ہوں یہ دیکھ لیجئے گا، آئندہ آنے والے 8 سے 10 دنوں میں کرونا کے لاک ڈاؤن کے باوجود بھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کئی ہسپتالوں کے اندر کئی ایسے سینٹر جہاں پہ آئسولیشن وارڈز بنائے گئے ہیں، جہاں پہ 1000 یا 500 یا 200 بیڈز کا ہسپتال بنائے گئے ہیں پرائیویٹ بلڈنگز، ان میں توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی۔ سوشل میڈیا کے اندر ایسی نفرت حکومت کے خلاف کمپین شروع ہو جائے گی کہ کرونا کے مریضوں کا علاج نہیں ہو رہا، کھانا نہیں مل رہا، کرونا کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، کرونا کے مریضوں کے ساتھ فلاں ہو رہا ہے۔ ایسی نفرت پیدا کی جائے گی کہ لوگ حکومت کے خلاف باہر آ جائیں۔ باقاعدہ یہ کمپین کے لیے میڈیا، یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کو پہلے بھرپور طریقے سے استعمال کر کے پھر اچانک سیاسی جماعتوں کے جو کارکن ہیں وہ لوگ جن کو یہ ٹارگٹ دیا مل کر، تمام اپوزیشن جماعتوں کے سیاسی پتے کیا تمام کے تمام فیل ہو چکے ہیں جو اب انتشار کی سیاست پر آ؟ جی بالکل فیل ہو چکے ہیں۔ اگر وہ اس لیے فیل ہو چکے ہیں کہ ان تمام سیاسی جماعتوں کے پاس جو ان کے اپنے ارکان اسمبلی ہیں ان پر ان کو اعتماد نہیں ہے کہ اگر ہم باقاعدہ عدم اعتماد کی تحریک لاتے ہیں یا کوئی ایسی موو چلاتے ہیں تو انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے پتے جو ہیں وہ شو ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو اس پر انہوں نے اب یہی کہا کہ بجائے یہ اسمبلی کے اندر شو ڈالیں۔ لیکن رانا صاحب، آپ کی ایک بات سے اختلاف ہے، آپ کہتے ہیں کہ کارکنان پہ اعتماد نہیں ہے، ارکان اسمبلی پہ قیادت کو اعتماد نہیں ہے، لیکن یہاں پہ صورتحال مختلف ہے۔ یہاں پہ جو ارکان اسمبلی ہیں انہیں اپنی قیادت پہ اعتماد نہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایک طرف جا رہی ہیں نا، کیونکہ ارکان اسمبلی سمجھتے ہیں کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو یہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی ڈیل کرنے کا وقت آتا ہے تو اوپر سے خود بخود ڈیل ہو جاتی ہے اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپس میں یہ دونوں، آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ ان کو ان پہ نہیں، ان کو ان پہ نہیں۔ اسی وجہ سے قیادت جو ہے نا کسی صورت میں کوئی ایسی گیم نہیں کھیلنا چاہتی کہ جس میں گنتی کا جب مرحلہ آئے تو اس میں یہ بالکل نیچے چلے جائیں۔ اب یہ کھیلیں گے کیا کہ آپ دیکھ لیجئے گا 8 سے 10 دن میکسیمم، ان 8 سے 10 دنوں میں آپ کو توڑ پھوڑ، لڑائی جھگڑے، پھڈے، احتجاج یہ شروع ہوتے نظر آئیں گے۔ ان احتجاجوں کو کس طرح تیز کرنا ہے، پھر کس طرح پولیٹیکل جماعتیں اس میں حصہ لیں گی، کچھ دن یہ اسی طرح گزاریں گے، پھر آخری اشرہ میں اچانک مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما جو ہیں وہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد یہ عید کا انتظار کریں گے۔ جیسے عید گزرے گی تو اس وقت تک کرونا کا بھی کافی حد تک پریشر کم ہو چکا ہوگا، تو پھر یہ نکلیں گے باہر، یہ حکومت کے خلاف اب یہ ایک ایسا سسٹم بنانے جا رہے ہیں کہ اب یہ مختلف شہروں کی بجائے صرف اسلام آباد کو ٹارگٹ کریں گے، اور یہ چاہیں گے کہ تصادم ہو۔ اگر تصادم ہوتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ نقصان ہمیشہ حکومت کا ہوتا ہے، اپوزیشن جماعتوں کا یا کارکنوں کا وہ نقصان نہیں ہوتا۔ سیاسی نقصان ہمیشہ اقتدار میں جو بھی ہو اس کا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پلاننگ ہو چکی ہے۔ اس پلاننگ کے بعد انہوں نے ناراض گروپ جو ہے حکومت کے اندر ان کے ساتھ رابطے کرنے ہیں، اور یہاں تک ہمیں سننے میں آیا ہے کہ یہ اپوزیشن کسی صورت نہیں چاہتی، یہ اپوزیشن کسی صورت نہیں چاہتی کہ موجودہ حکومت اپنا وقت پورا کرے۔ یہ چاہتے ہیں کہ دسمبر سے پہلے کوئی ایسا سسٹم آ جائے کہ یہ حکومت چلی جائے، کیونکہ انہیں پتہ ہے دسمبر کے بعد جیسے ہی سینٹ کے الیکشن آئیں گے تو سینٹ کے الیکشن میں تحریک انصاف کے پاس اچھی خاصی
اکثریت ہو جائے گی، اور جب تحریک انصاف اکثریت میں سینٹ میں آ جائے گی تو پھر اپوزیشن جماعتوں کے لیے آنے والا وقت بڑا برا ہوگا۔